اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ میرے ذکر سے پشت کر لے، منہ پھیر لے، میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ذہن میں خیال آتا ہے جی کہ امیر لوگ جو بدمعاش لوگ ہیں، جو بڑے لینڈ لال لوگ ہیں، رب کی بارگاہ میں تو وہ جھکتے ہی نہیں ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ کئی تو بندے ایسے جو عید کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ان کے پاس رزق پھر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، مال بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑی جائیداد، کھانے پینے بڑا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہاں پر کہ یہ رزق تنگ کرنا یہ ہے کہ آخرت جو قبر کی زندگی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ جو رب کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے اس کی قبر کی زندگی جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتی ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ مال دولت سب کچھ یہاں پہ رہ جاتا ہے، جب انسان دنیا سے جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے وہ قبر میں جب جاتا ہے تو قبر وہ وسیع ہوئی ہے یا تنگ ہو گئی ہے، اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ پسلیاں بائیں طرف گئی ہیں اور بائیں کی پسلیاں جو ہیں وہ دائیں طرف چلی گئی ہیں۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمار بن مسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے ساتھ میرا ہمسایہ تھا، تو وہ نا گورکن تھا، قبریں کھودتا تھا۔ تو میں نے نا ایک دن سے بیٹھ کر پوچھا کہ یار تو قبریں بناتا ہے قبرستان میں، تیرے ساتھ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو مجھے بتا، کوئی ایسا کوئی دلچسپ واقعہ ہوا ہو؟ کہتا جی حضور میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، وہ اس کے بعد میری زندگی بدل گئی ہے، میری حالات بدل گئے ہیں، میں رستے پر آ گیا ہوں۔ آپ نے میں کیا دیکھا؟ کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرا کام ہوتا ہے کہ میں 2-3 قبریں نا بنا لیتا ہوں اور پھر انتظار میں ہوتا ہوں، پہلے ہی تیار کر لیتا ہوں قبریں، پھر انتظار میں ہوتا ہوں کوئی آئے مجھ سے قبر لے اور اپنا عزیز و قارب جو دنیا سے گیا اس کو دفنا دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتا ہے کہ میں نا اسی طریقہ کار سے 3 قبریں نا میں نے بنا دی، 3 قبریں بنائیں۔ جب تیسری قبر بنانے لگا نا تو مجھے بڑا پسینہ سا آ گیا، بڑی تھکاوٹ سی محسوس ہونے لگی، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی کہ اس کو میں بنا لوں پھر میں آرام کروں گا۔ کہتا ہے میں نے بنائی، ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے میں آرام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کیا دیکھا، آسمان سے 2 سوار اترے، اپنی سواریوں پر تھے، اپنی سواریوں پر 2 سوار آئے اور وہ اپنی سواریوں سے اتر کرنا قبر کے نا ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف کھڑا ہو گیا، پہلی قبر کے، اور ایک نے کہا کہ لکھو اس قبر کو دائیں طرف 10 میل لمبا کر دو، بائیں طرف بھی 10 میل، آگے پیچھے 10 میل لمبا کر دو، اس قبر کو لکھ لو۔ کہتے اس نے لکھا، فرمایا پھر وہ دوسری قبر پر آیا، دوسری قبر پر آ کے اس نے کیا کہا کہ اس قبر کا یہ لکھو کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے اس قبر کو وسیع کر دو، جہاں تک نظر جا رہی ہے۔ کہتے پھر اس نے یہ لکھا، فرمایا پھر وہ تیسری قبر پر آیا نا تو تیسری قبر پر آ کے اس نے کیا کہا کہ اس قبر کو یہ لکھو، انگوٹھا اور یہ انگلی کا اشارہ کیا، یہ انگوٹھا اور انگلی کا، فرمایا یہ جتنی جگہ ہے نا اس قبر کی اتنی جگہ لکھ دو۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یا حضرت جب یہ میں نے دیکھا نا معاملہ، وہ جو سوار تھے وہ اپنی سواری پر سوار ہوئے آسمانوں کی طرف چلے گئے، اللہ نے مجھے دکھایا، جب وہ نظارہ میں نے دیکھا تو میں بڑا بیتاب تھا، اس انتظار میں دیکھوں کہ ان قبروں میں اب آتا کون ہے۔ کہتا میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد ایک جنازہ آیا، 4 بندے نے جنازہ اٹھایا، ان کے ساتھ 4 اور بندے تھے، 8 ٹوٹل بندے تھے، میرے پاس آئے اور کہا یہ پہلی قبر ہمیں دے دو۔ کتنے کی؟ انہوں نے کہا میں دے دوں گا۔ تو کہتے ہیں پہلے میں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ جو مرنے والا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ صرف ایک غریب بندہ ہے، ہمارے علاقے کا غریب بندہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا کفن دفن کا انتظام جو ہے میں خود کرنے لگا ہوں، کفن دفن کا انتظام خود کرنے ہم نے کیا ہے، اس کا کفن دفن کا انتظام ہم نے خود کیا ہے، یہ غریب بندہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا یہ بندہ ہے تو بتاؤ اس کا کردار کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ پیسوں کا غریب تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا، سجدوں کا غریب نہیں تھا،
پیسوں کا غریب ہوگا لیکن یہ عبادت کرتا تھا، رب کا جب بلاوا آتا تھا رب کی بارگاہ میں جاتا تھا، سجدے کرتا تھا، نماز ادا کرتا تھا، ارکانوں کو پورا کرتا تھا، چلتے پھرتے نبی کریم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں نے ان سے کہا بس اس کا یہی عمل جو ہے اس کو اگلی زندگی کے لیے اس کا اچھا ہو گیا ہے۔ کہتا میں نے ان سے پھر پیسے بھی نہیں لیے، اس کو وہ دفنا کر چلے گئے۔ میں اب دوسری قبر کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیر بعد پھر کوئی آیا، 4 بندے آئے، ایک قبر جنازے کو لے کر آئے اور آ کر مجھ سے وہ قبر کا پوچھا کہ یہ دوسری قبر ہمیں دے دو۔ انہوں نے پیسے کا مطالبہ کیا، میں نے کہا لے لو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم نہیں جانتے، کوئی اجنبی سے بزرگ سے تھے، تو دنیا سے گئے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہ اچھے بندہ لگتا ہے تو ہم مل کر نہ ان کو دفنانے کے لیے یہاں پر آ گئے۔ تو فرمایا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ میں نے خود ان سے کہا یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، کیونکہ اس کا نظارہ میں دیکھ چکا تھا کہ اس اللہ نے دکھایا کہ یہ اس قبر کو، انہوں نے کہا جو سوار آئے تھے کہ اس قبر کو اتنا وسیع کر دو، اتنا کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے، اور میں نے دیکھا اس قبر میں وہ شخص جا رہا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا، یہ کوئی سچا عاشق ہوگا، حضور کا عاشق ہوگا، صحیح ایمان پر چلنے والا کوئی اللہ کا ولی ہوگا۔ فرمایا پھر اس کو دفنا دیا۔ پھر میں انتظار میرا وہ تیسری قبر کا کہ کون آتا ہے، کہ جس کو کہا یہ چھوٹی قبر کر دو۔ فرمایا تھوڑی دیر بعد دیکھی بڑا بے تحاشا لوگ آئے، ایک جنازے کو لے کر آئے۔ تو جب وہ مجھ سے قبر خریدنے لگے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ امیر زادہ کوئی بندہ ہے، اس کی بیوی ہے، وہ فوت ہوئی ہے، اس کو دفنانے کے لیے آئے۔ تو حضرات محترم بات یہ ہے جب بندہ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے تو ان کی قبر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ جو رب کو یاد کرتا رہتا ہے ان کی قبر کو پھر وسعت مل جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے۔